السلام علیکم، میں ربانی فیضی آپ تمام اردو ادب کے طالب علموں کا فیض اردو اکیڈمی پر آج کے اس کلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اگر آپ 6 to 8 یا پھر 9 to 10 یا پھر 11 12 کی معیاری اور BPSC کے نئے پیٹرن کے مطابق تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فیض اردو اکیڈمی کے اوپر ان سبھی کلاسز کا معیاری اور نصاب کے مطابق تیاری کروائی جاتی ہے۔ آج کے اس کلاس میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک کلاس آلریڈی لیا جا چکا ہے جس میں BPSC TRE 1.0 کے فرسٹ سٹنگ کے سوالوں کے اردو قواعد کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات کروائے گئے ہیں، تو اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو آپ انہیں دیکھ لیں۔ اور آج میں اسی سیریز کو آگے بڑھاؤں گا اور آج کے اس کلاس میں ہم جو ہے اردو قواعد کے تمام سوالات کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ سوالات جو ہے سیکنڈ سٹنگ کے ہے اور آپ کے سامنے آسان اور بہترین تجزیہ رکھا جائے گا۔ تو چلیے پھر کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کلاس کا آغاز کروں، جناب حق فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو خیال رہے آپ کے سامنے یہ جو سوالات رکھے جا رہے ہیں یہ BPSC TRE 1.0 کے سیکنڈ سٹنگ کے اردو قواعد کے سوالات ہیں۔ تو آپ کا پہلا سوال کہہ رہا ہے کہ جہاں پناہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آرام گاہ، دنیا جہاں، یا دنیا کو پناہ دینے والا؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا پھر حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آپ کو 4-5 سیکنڈ کا پوز ملے گا تاکہ آپ جو ہے نا اس کا جواب دے سکیں، یا پھر آپ ویڈیو روک کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا میننگ نہ تو A ہوگا اور نہ ہی B ہوگا، بلکہ میننگ ہوگا دنیا کو پناہ دینے والا، یعنی کہ C ہمارا درست جواب ہو جائے گا اس سوال کا۔ دیکھیے، جہاں کے معنی دنیا یا عالم کے ہوتے ہیں اور پناہ کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینے والا کے، اور بادشاہوں کی تعظیم کے لیے جہاں پناہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس سے مراد ہوتا ہے دنیا کو پناہ دینے والا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اقتباس میں کون سا لفظ ہے جس کے معنی نوازش اور مہربانی کے نکلتے ہیں؟ خاکسار، حقیر یا پھر ہنرمند؟ نوازش یا مہربانی، خاکسار کا نہ تو میننگ ہوتا ہے، نہ ہی حقیر کا، نہ ہی ہنرمند کا، یعنی کہ آپشن نمبر E ہمارا درست جواب ہو جائے گا۔ لفظ جو ہے وہ عنایت، اس عنایت کے معنی نوازش اور مہربانی کے ہوتے ہیں۔ یہ جو خاکسار ہے، خاکسار کے معنی عاجز کے ہوتے ہیں۔ خاکسار کے معنی، ایک منٹ، اس خاکسار کے معنی عاجز کے ہوتے ہیں، اور یہ حقیر جو ہے وہ معمولی یا کمتر چیز کے لیے بولا جاتا ہے، معمولی چیز کے لیے بولا جائے گا۔ اور یہ جو ہنرمند ہے تو کوئی بندہ جس کے اندر صلاحیت ہو، کوئی لیاقت ہو، تو اس کے لیے یہ ورڈ ہنرمند یوز ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کا جو ہے نا نوازش یا مہربانی میننگ نکلے۔ ہم نے بتایا کہ نوازش اور مہربانی کا جو ہے نا وہ عنایت ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر E درست جواب ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سر سید احمد خان ایک عظیم انسان تھے، اس جملے میں خط کشیدہ لفظ سر سید قواعد کی روح سے کہہ لیجئے۔ یہاں پہ آپ خط کھینچ لیجیے، یہ جو لفظ سر سید ہے اس کو بتانا ہے کہ لفظ یہ سر سید قواعد کے روح سے کیا ہے، یہ لقب ہے، خطاب ہے، یا پھر کنیت ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا پھر حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے، لقب اس نام کو کہتے ہیں جو عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کرتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں اچھا کام کرتا ہے تو اسے لقب دیا جاتا ہے، اور یہ لقب عوام کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہ جو خطاب ہے یہ خطاب حکومت عطا کرتی ہے، یہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہ جو کنیت ہے یہ کنیت کسی رشتے کی وجہ سے، ماں باپ یا پھر بھائی بہن، اس طرح کے کسی رشتے کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ رشتے کی وجہ سے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ابن خطاب، ابن مریم، تو یہ کنیت ہو جاتا ہے۔ لقب کی اگر ہم مثال میں بات کریں تو جیسے کہ قائد اعظم، آپ نے شاید یہ ورڈ سنا ہو زندگی میں، پاکستانی لوگ خاص کر کے یہ لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لقب کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لقب کی اور بھی مثالیں لینی ہیں، جیسے کہ بابا اردو، مولوی عبدالحق صاحب کو بابا اردو کہا جاتا ہے، تو ایک بندے نے انہیں بابا اردو کہہ کر کے پکارا تھا، تو وہ بھی لقب ہے۔ تو یہ سب لقب کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ خطاب جو حکومت عطا کرے وہ خطاب ہوتا ہے، جیسے خان بہادر،
اسی طریقے سے یہ جو لفظ سر ہے یہ سر سید احمد خان کو برٹش حکومت نے دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ انگریز کی جو حکومت تھی اس زمانے میں, تو انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کو سر کا خطاب دیا تھا, لہٰذا یہ ان کے نام کا پارٹ ہی بن گیا, اس لیے اب ہم انہیں سر سید کہہ کر کے ہی پکارتے ہیں. تو ہمارا درست آپشن یعنی کہ بی ہمارا درست جواب ہو جائے گا, بی درست جواب ہو جائے گا. کہہ رہا ہے چاقو تیز ہے, اس جملے میں چاقو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ صفت نسبتی ہے, اس میں ظرف ہے, یا پھر اس میں آلہ ہے؟ یہ صفت نسبتی جو ہے کسی جگہ یا شخص سے لگاؤ یا تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کیا ظاہر کرے گی؟ یہ لگاؤ یا پھر تعلق کو ظاہر کرے گی, لگاؤ یا پھر تعلق, اس چیز کو یہ ظاہر کرے گی. جیسے آپ کہتے ہیں کشمیری شال, تو یہاں پر جو لفظ کشمیری ہے, کشمیری, تو یہ کشمیری لگاؤ کو بتائے گا, لہٰذا یہ صفت نسبتی ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں دہلوی, اسی طریقے سے جیسے بہاری, اسی طریقے سے لکھنوی, تو یہ سارے کے سارے صفت نسبتی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے اس میں ظرف, تو اس میں ظرف جو ہے وہ کسی جگہ یا وقت کے نام کو اس میں ظرف کہتے ہیں. کسی جگہ یا وقت کو جو بتاتا ہے اسے ہی ہم اس میں ظرف کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اس میں ظرف زمان اور ایک ہے اس میں ظرف مکان. اس کے اگزامپل میں جیسے کہ آپ مسجد, صبح, شام, اسکول, یہ سب چیزیں آپ اس کے کیٹیگری میں آ جاتی ہیں, اس کے اگزامپل میں آ جاتا ہے. اور یہ تیسرا چیز آپ کو کہہ رہا ہے اس میں آلہ, کسی بھی ہتھیار یا پھر اوزار کے نام کو اس میں آلہ کہتے ہیں. ہتھیار جسے آپ انگلش میں ٹول بولتے ہیں, ہتھیار یا پھر اوزار کے نام کو اس میں آلہ کہتے ہیں, جیسے کہ چاقو اور اینک, اس طرح کی چیزیں اس میں آلہ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. تو آپ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ کو چاقو پوچھ رہا ہے تو obviously چاقو اس میں آلہ ہو جائے گا, نہ کہ اس میں صفت اور نہ ہی اس میں ظرف, لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا. ابھی کہہ رہا ہے مولانا الطاف حسین حالی ایک ممتاز شاعر تھے, اس جملے میں حالی قواعد کے روح سے کیا ہے؟ یہ جو حالی ہے یہ قواعد کے روح سے کیا ہے؟ یہ خطاب ہے, لقب ہے, یا پھر تخلص ہے, یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد, یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے ابھی اسے پچھلے والے کوشچن میں آپ کو بتایا کہ خطاب جو ہے یہ حکومت کی طرف سے آپ کو ملتا ہے, جیسے خان بہادر, جیسے کہ سر, جیسے علامہ اقبال صاحب کو بھی سر کا خطاب ملا تھا. لقب یہ عوام کی طرف سے ملتا ہے. اسی طریقے سے شمس العلماء بھی حکومت کی طرف سے ملتا ہے, جیسے حالی صاحب کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا ہے, شبلی نعمانی صاحب کو بھی ملا ہے, مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا ہے, تو وہ سب خطاب ہے. اور لقب جو عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے, جیسے کہ بلبل ہند, جیسے کہ ماسٹر بلاسٹر, تو یہ سب لقب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تخلص شاعر کے قلمی نام کو, شاعر کے قلمی نام کو تخلص کہتے ہیں. شاعر کے قلمی نام کو کیا کہیں گے؟ تخلص کہیں گے. تو آپ بتائیے کہ اس میں حالی کس چیز کی مثال ہے؟ تو حالی نہ تو خطاب ہوگا نہ ہی لقب ہوگا, بلکہ حالی تخلص ہو جائے گا, لہٰذا سی آپشن درست ہے. حالی صاحب نے شروع میں اپنا تخلص جو ہے نا وہ خستہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ خستہ کیا تھا. یہ آپ اس فیکٹ کو یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے. تو حالی صاحب کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے مرزا غالب. تو حالی صاحب نے ان سے جو ہے نا, یہ شاعری کے استاد ہیں غالب صاحب حالی کے, تو مرزا غالب نے ہی حالی سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا اپنا تخلص چینج کر لو اور اپنا تخلص حالی رکھ لو. انہوں نے مشورہ دیا تھا حالی تخلص رکھنے کا حالی صاحب کو, تو حالی صاحب نے اپنا تخلص خستہ چھوڑ کر کے حالی اختیار کر لیا. کن کے کہنے پر کیا؟ تو غالب صاحب کے کہنے پر کیا. اب یہ کہہ رہا ہے یہ کرسی وہ کتاب, ان جملوں میں یہ اور وہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ضمیر اشارہ ہے, یا پھر ضمیر موصولہ ہے, یا پھر ضمیر متکلم ہے؟ تو یہ جو ہے ضمیر اشارہ ہے, اور یہ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے اور وہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. یعنی ہم یہ کا استعمال قریب کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور وہ کا استعمال دور کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے ضمیر موصولہ, تو آپ یہاں پہ یہ بھی جان لیجئے کہ ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں. تو ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو جملوں کا باہمی تعلق قائم کرے. کیا کرے؟ جو جملوں کا باہمی تعلق
قائم کرے، اسے ہی ہم ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ اور ضمیر موصولہ کی اگزامپل میں اگر آپ بات کریے گا تو آ جاتا ہے جو یا پھر جس۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست جو سعودی عرب میں رہتا ہے کل آنے والا ہے، تو یہاں پر جو آپ نے ورڈ جو استعمال کیا تو وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے ضمیر متکلم، تو ضمیر متکلم اس ضمیر کو کہتے ہیں جب بات کرنے والا اپنے لیے جس ضمیر کا استعمال کرتا ہے اس ضمیر کو ضمیر متکلم بولتے ہیں۔ تو متکلم کا مطلب ہوتا ہے ویسے بات کرنے والا، تو بات کرنے والا اپنے لیے، بات کرنے والا اپنے لیے جس ضمیر کا استعمال کرتا ہے، جس ضمیر کا استعمال کرتا ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں باقی کو، اسے ہی ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اور ضمیر متکلم میں یا پھر ہم آتا ہے، اور یہ میں واحد ہے اور ہم جو ہے یہ جمع ہے، تو میں واحد متکلم ہے اور ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ اور وہ کیا ہے، تو یہ اور وہ ضمیر اشارہ ہے، اور یہ جو ہے نا ضمیر اشارہ قریب ہے اور وہ ضمیر اشارہ بعید ہے۔ حضرت داغ دہلوی کے 4 دیوان ہیں، اس جملے میں لفظ 4 قواعد کے روح سے کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، اس میں صوت ہے، یا پھر اس میں کیفیت ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے اس میں آپشن نمبر ای تھوڑا کٹ گیا ہے تو اسے گھبرائیے گا نہیں، آپ پھر بھی جواب دے سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ 4 جو ہے یہ گنتی کو بتا رہا ہے۔ کس کو بتا رہا ہے؟ ایک گنتی کو بتا رہا ہے، ایک عدد کو بتا رہا ہے، لہٰذا اس کا جواب جو ہے وہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ ای آپشن ہو جائے گا۔ تو آپ یہاں پہ جان لیجئے کہ اس میں ذات کسے کہتے ہیں، اور اس میں صوت کسے کہیں گے، اور پھر اس میں کیفیت کسے کہیں گے، اس تینوں کو جان لیجئے۔ اس میں ذات جو کسی چیز کی حقیقت کو، جو کسی چیز کی حقیقت کو دوسری چیز سے الگ کرے، تو اسے ہی آپ اس میں ذات کہہ لیتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں اس میں صوت، تو لفظ صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے، تو اس میں صوت جو ہے نا وہ آواز کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ آواز کا نام ہے اس میں صوت۔ جیسے آپ بولتے ہیں ٹپ ٹپ یا پھر میاؤ میاؤ، تو یہ سب اس میں صوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کے اگزامپل میں آتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے اس میں کیفیت، اس میں کیفیت کیا ہے؟ جو کسی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، جو کسی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے اسم کی کیٹیگری میں کیفیت بھی آتا ہے، اور اس میں کیفیت کو آپ جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جسے آپ دیکھیے چھو نہیں سکتے ہیں، یو کین ناٹ سی اور ٹچ اٹ بٹ یو کین فیل اٹ۔ جیسے آپ بولتے ہیں روشنی، اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں اندھیرا، اسی طریقے سے بچپنا، تو یہ سارے اس میں کیفیت کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس جملے میں لفظ 4 قواعد کے روح سے کیا ہے، تو اس کا جواب آپشن نمبر ای ہو جائے گا۔ یہاں پر جو لفظ 4 ہے وہ قواعد کے روح سے صفت عددی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ صفت عددی، جیسی صفت جو عدد کو بتاتا ہے، جیسے کہ 4، 10، 5، تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں وہ صفت عددی کی مثال میں آتی ہیں، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر ای درست جواب ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح املا کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے، تانیم، تعظیم یا تعظیم، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ انہیں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کس کا املا درست ہے۔ املا کا مطلب ہے یہاں پر کہ کون سا ورڈ صحیح طریقے سے لکھا گیا ہے جیسے کہ اسے لکھا جانا چاہیے۔ تو تانیم تو نہیں ہوگا، نہ ہی تعظیم ہوگا، بلکہ یہ تعظیم ہوگا۔ یہ چیز آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو جو ہے نا اردو زبان اور ادب پہ پکڑ ہوگی، جب آپ کو پتہ ہو کہ ورڈز کو کیسے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ اس سوالات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا جو ہے نا اردو مطالعہ مضبوط کریے، ورڈ کو صحیح سے دیکھ کر کے پڑھیے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی اور آپ اس طرح کے سوالات کو آسانی سے ڈیل کر پائیں گے۔ یہاں بھی آپ کو صحیح املا کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مرضی، مرضی یا پھر مرضی۔ یہاں پر یہ ورڈ جو ہے نا یہ ایسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مرضی۔
تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا ورڈ ہے جو املا کے اعتبار سے صحیح لکھا گیا ہے. تو اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو املا کے اعتبار سے یہ لفظ مرضی درست ہے، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی درست جواب ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اس طرح کے سوالات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اردو زبان پر پکڑ ہونی ضروری ہے. کہہ رہے درج ذیل جملوں میں سے کس خط کشیدہ حصے میں غلطی ہے. لیجیے آپ اسے خط کشیدہ کر لیجیے. اب آپ کو اس کی غلطی بتانی ہے کہ تمام مسائلات میں غذا کا مسئلہ سب سے اہم ہے. تو اس سوال میں آپ کو ایرر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، غذا کا مسئلہ غلط ہے یا سب سے اہم غلط ہے. تو اس میں سے کون سا غلط ہے آپ بتائیے. اس میں کوشچن میں تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی ہے، میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، ایک منٹ. اس کا آپشن نمبر اے بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، تمام مسائلات میں. تو بتائیے کہ کون سا حصہ غلط ہے. یہ والا غلط ہے، اے غلط ہے، یا بی غلط ہے، یا پھر سی غلط ہے. تو یہاں جو ہے وہ اے والا وہ غلط ہے. یہ کہہ رہا ہے تمام مسائلات میں. تو یہاں پر جو لفظ مسائلات استعمال ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہی غلط ہے، کیونکہ لفظ مسئلہ کی جمع مسائل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مسائل. پھر اس مسائل کا دوبارہ جمع اردو زبان میں نہیں بنایا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ غلط ہو جائے گا. یہ کہہ رہا ہے تمام مسائلات میں، بلکہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا تمام مسائل میں غذا کا مسئلہ سب سے اہم ہے. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے مسائلات ہیں، ایسے نہیں بولا جاتا ہے. تو وہاں سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر جو غلط ہے وہ غلط آپشن نمبر اے ہے، اور ہم سے پوچھا ہی غلط جا رہا ہے، لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ درج ذیل جملے کے کس خط کشیدہ حصے میں غلطی ہے. یہاں بھی آپ کو غلطی ہی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ ہمارے سماج میں جہیز ایک لعنت ہے، اسے ختم کرنا چاہیے. تو بتائیے ہمارے سماج میں جہیز ایک لعنت ہے، اسے ختم کرنا چاہیے. ڈی آپشن ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور ای ہوگا اس میں سے کوئی نہیں. تو بتائیے کون سا حصہ ہے جو غلط ہے. اگر ہم اس کوشچن کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ پہلا والا حصہ ہمارے سماج میں، دوسرا حصہ کہہ رہا ہے جہیز ایک لعنت ہے، تیسرا کہہ رہا ہے اسے ختم کرنا چاہیے. تو اس میں گرامیٹیکل کوئی بھی ایرر نہیں ہے، یہاں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر ای درست جواب ہو جائے گا. ابھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 4 چاند لگانا اس کا کیا مطلب ہے. ویسے یہ 4 چاند لگانا جو ہے نا، یہ محاورہ ہے، اور محاورہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں مصدر نا کی علامت ہوتی ہے، لفظ نا کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے آپ کو لفظ نا مل جائے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، اور محاورہ جو ہے وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی معنی میں. اس بات کو ابھی آپ خیال رکھیے گا، اسے ذہن نشی کر لیجئے گا. بلکہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ چار چاند لگانے کا کیا مطلب ہوگا. عزت بڑھانا، گھر میں چاند لگانا، یا اپنی تعریف خود کرنا. حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو ہم نے کہا کہ محاورہ جو ہے وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے. اس بات کو آپ ذہن نشی کر لیں گے. تو 4 چاند لگانے کا مطلب ہوتا ہے عزت بڑھانا، نہ کہ گھر میں چاند لگانا یا اپنی تعریف خود کرنا. لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہے. دیکھیے محاورہ وغیرہ کے جواب آپ تبھی دے پائیں گے جب آپ کو اس کا علم ہوگا. لہٰذا آپ کو کچھ محاورہ یاد کر لینا چاہیے تاکہ اگر وہ ایگزام میں آئے تو آپ اس کا جواب دے سکیں آسانی کے ساتھ. یعنی کہ آپ کو اس پر پریکٹس کرنا پڑے گا، اسے بار بار ذہن نشی کرنا پڑے گا، بار بار دیکھنا پڑے گا. اب ایک 13واں نمبر کوشچن ہے، 13 کوشچن ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا ضرب المثل کی جو ہے نا مفہوم کی نشاندہی کرنا ہے. شرمندگی اٹھانا، غصہ ہونا، یا پھر ناراض ہونا. تو اپنا سا منہ لے کر رہ جانا کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی اٹھانا، نہ کہ غصہ ہونا، نہ ہی ناراض ہونا. لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہو جائے گا. ہمارے شہر کی سڑکیں خراب ہیں، اس جملے میں جمع لفظ کون سا ہے. شہر ہے، خراب ہے، یا پھر ہمارے ہے. تو اس میں جو لفظ جمع استعمال ہوا ہے وہ سڑکیں استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ سڑک کی جمع جو ہے وہ سڑکیں آتی ہیں، جو کہ اس آپشن میں ہے نہیں کہیں بھی. لہٰذا آپشن نمبر ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں درست جواب ہو جائے گا. تالاب بہت بڑا ہے، یہ جملہ کیا ہے. مذکر ہے، مؤنث ہے، یا پھر واحد ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں.
تو تالاب بہت بڑا ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا. اگر تالاب مؤنث ہوتا تو ہوتا تالاب بہت بڑی ہے، تو اسے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. تو اتنی تمیز تو آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ اردو ادب کی تیاری کر رہے ہیں تو. لہٰذا آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہو جائے گا. اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ شاعر نے بہت اچھے اشعار پڑھے، اس جملے میں لفظ شاعر کا مؤنث کیا ہے؟ شاعرات ہے، سامعین ہے، یا پھر مشاعرہ ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا پھر حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جواب جو ہے وہ آپشن نمبر ای ہو جائے گا کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ لفظ شاعر کا درست مؤنث جو ہے وہ شاعرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شاعرہ. یہ لفظ شاعر کی مؤنث ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، تو یہ لفظ سامع کی جمع ہے، اور سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اور سامعین کا مطلب ہوگا سننے والے. اور یہ مشاعرہ جو ہے وہ شعر پڑھنے کی مجلس کو آپ مشاعرہ کہتے ہیں. اور یہ جو آپ شاعرات دیکھ رہے ہیں، شاعرات شاعرہ کی جمع مؤنث ہے. لفظ لشکر میں کتنے حروف ہیں؟ 2 3 1. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سے زیادہ ایزی سوال آپ کو شاید لائف میں کبھی نہ ملے. تو اس طرح کے سوالات کا پھر بھی آپ کو جواب ضرور دینا چاہیے. تو لفظ لشکر میں جو ہے نا، ان میں سے کوئی بھی نہیں، یہ آپشن درست ہے. لفظ لشکر میں 4 حروف ہے. کون کون ہے؟ لام ہے، لام کے علاوہ کاف ہے، کاف کے علاوہ شین ہے، شین کے علاوہ رے ہے. یہ میں نے شیڈول میں نہیں لکھا ہے، تو پہلے لام ہے، پھر شین ہے، پھر کاف ہے، پھر رے ہے. تو کل ملا کر کے 4 حروف ہو جاتے ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ زبر، زیر، پیش اور جزم کو کیا کہیں گے؟ اعراب کہیں گے، تنوین کہیں گے، یا پھر لفظ کہیں گے؟ تو اسے اعراب کہیں گے. تو حروف کی درست ادائیگی کے لیے ان پر جو لگائے جانے والی علامات یا حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جیسے کہ زیر، زبر، پیش اور جزم، تو اس کو ہی اعراب کہتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا درست جواب ہو جائے گا. اور یہ جو تنوین ہے تو 2 زبر، اس کے علاوہ 2 زیر اور اس کے علاوہ 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں. لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے وہ کس کا مجموعہ ہوتا ہے؟ تو یہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. کا آپشن نمبر اے درست جواب ہو جائے گا. چرخ، گردوں اور فلک مترادف کا ایک لفظ کون سا؟ یعنی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان تینوں کے لیے کون سا ایک لفظ ہے جو اس کا مترادف ہوگا. مترادف یعنی کہ ملتے جلتے الفاظ، ایسے الفاظ جن کا معنی ایک دوسرے سے بہت ہی قریب ہوں، آپس میں ملے جلے ہوئے ہوں. تلوار ہے، آسمان ہے، یا پھر زمین ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو نہ تو یہ تلوار ہے، نہ ہی یہ زمین ہے، بلکہ یہ آسمان ہے. تو آسمان کے مترادفات کون کون ہیں؟ چرخ ہے، گردوں ہے، اور پھر فلک ہے. اور یہاں جو تلوار زمین دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی یہاں پہ irrelevant سا ہے. لہٰذا آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہوگا. میرے صاحب کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوری ایک گلاب کی سی ہے. یہ شعر کس صنعت کا؟ یعنی یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے. اردو ادب کا کون سا ایسا طالب علم ہے جسے شعر کا علم نہ ہو. تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے اس میں کون سی صنعت ہے. یہ تلمیح ہے، تضاد پایا جا رہا ہے، یا پھر تشبیہ پایا جا رہا ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو نہ تو اس میں تلمیح پایا جا رہا ہے، نہ ہی اس میں تضاد پایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں تشبیہ پایا جا رہا ہے. لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا. اس کو سمجھ لیجئے، اس کوشچن کو ذرا. تلمیح کسی بھی تاریخی واقعے کو بیان کرنے کو جو ہے نا، یا اس کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. شعر و شاعری میں تاریخی واقعے کی طرف، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تلمیح بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اگر آپ کو مثال جاننی ہے تو غالب صاحب کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی. تو لفظ ابن مریم جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تو اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ تلمیح ہو جائے گا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو یہ بھی تلمیح ہے، کیونکہ گورے سکندر اور قبر دارا یہ دونوں تاریخی واقعات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے تضاد.
جب ہم الٹے یا پھر ضد والے الفاظ کو ایک ساتھ ہم کسی صنعت میں استعمال کرتے ہیں تو وہ تضاد کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تو لفظ زمیں لفظ آسمان کا متضاد ہے، تو یہ صنعت تضاد ہو جائے گا۔ پر یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ تشبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو میر صاحب اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی ہونٹ کی نزاکت کو میر صاحب نے اس شعر میں گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گلاب کی پنکھڑی، تو کہہ رہے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی نازکی دیکھو کتنی غضب لیول کی ہے کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی، وہ گلاب کی ایک پنکھڑی کی طرح سے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تشبیہ دی ہے، میر صاحب نے اپنے محبوب کی لب کو گلاب کی جو ہے نا پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ تشبیہ یعنی کہ آپشن نمبر سی درست جواب ہوگا۔ کہہ رہے غلط لفظ کا صحیح لفظ کیا؟ یہاں بھی آپ سے املا کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، غلط ہے یا غلط ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو نہ تو غلط ایسے لکھتے ہیں نہ ایسے لکھتے ہیں، بلکہ غلط غائل لام تو کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یہ صحیح املا ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ مہنگی ہو گئی ہے شکر بہت، صحیح جملہ انتخاب کیجئے، بہت شکر ہو گئی ہے، مہنگی ہے ہو گئی شکر بہت مہنگی، شکر بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس سوال میں آپ سے یہ جاننے کی ایگزامنر نے کوشش کی ہے کہ کیا آپ اردو گرامر کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ اردو گرامر کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں تو obviously آپ اس کا جواب دے پائیں گے۔ تو اردو گرامر کا جو اسٹرکچر ہے وہ فاعل کے بعد آپ مفعول لاتے ہیں اور مفعول کے بعد آپ جو ہے فعل کو لاتے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ سبجیکٹ لاتے ہیں، سبجیکٹ کے بعد آپ آبجیکٹ لاتے ہیں اور آبجیکٹ کے بعد آپ ورب لاتے ہیں۔ تو یہ اسٹرکچر ہوتا ہے اردو قواعد کا۔ تو سب سے پہلے آپ فاعل کھوجئے، تو یہاں بہت شکر ہو گئی ہے مہنگی، تو یہاں لاسٹ میں فعل آنا چاہیے، تو مہنگی تو فعل ہے نہیں تو یہ کٹ جائے گا، یہاں بھی مہنگی ہے تو یہ بھی کٹ جائے گا، لفظ ہے جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی ہے یہ فعل ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی جو ہے وہ درست جواب ہو جائے گا۔ تو آپ اس اسٹرکچر کو یاد رکھیے، اردو زبان کا یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جو آپ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فاعل پھر مفعول پھر فعل، تو یہ اسٹرکچر اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس طرح کے سوالات کو ڈیل کرنے میں قطعی بھی دقت اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی ایگزام میں۔ وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جو مادہ کے لیے استعمال ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ واحد کہلائے گا، جمع کہلائے گا یا پھر مؤنث کہلائے گا؟ تو جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کہلاتا ہے، جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کہلاتا ہے، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا کہ مادہ کے لیے استعمال مؤنث ہوتا ہے۔ کہہ رہے ٹپ ٹپ میں کون سا اسم ہے؟ اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے یا پھر اس میں صوت ہے؟ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی بولتے ہیں، یہ کسی خاص چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے کہ آپ بولتے ہیں پہاڑ، اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کتاب، تو پہاڑ کہنے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا پہاڑ، کہاں کا پہاڑ، کس علاقے کا پہاڑ، کتنا اونچا پہاڑ۔ کتاب کہنے سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کون سی کتاب، کس ٹاپک کی کتاب، کہاں کی کتاب، کس بندے کی کتاب، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اس میں معرفہ کو ہی اس میں خاص بھی بولتے ہیں۔ اس کے مثال میں جیسے آپ بولتے ہیں رشید، اس کے مثال میں جیسے آپ کہہ لیں قرآن، تو رشید کہنے سے خاص بندے کا پتہ چل رہا ہے، نہ کہ دنیا جہان کا سارا بندہ۔ قرآن کہنے سے خاص کتاب کی پتہ چلتی ہے، نہ کہ دنیا جہان کی ساری کتابیں۔ اور اس میں صوت کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی مخصوص آواز، کس چیز کو، آواز کو آپ جو ہے اس میں صوت بولتے ہیں، مخصوص یا خاص آواز کو آپ کیا بولتے ہیں؟ اس میں صوت بولتے ہیں۔ تو لفظ ٹپ ٹپ کیا ہے؟ ایک آواز، اٹ از اے ساؤنڈ، لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں میاؤں میاؤں، کاؤں کاؤں، تو یہ سب بھی اس میں صوت کے اگزامپل میں آئیں گے۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں فعل ماضی کی کون سی مثال ہے؟ وہ آیا، وہ آ رہا ہے یا وہ آئے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے زمانہ کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ تو آپ سے اس میں ماضی پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ آیا، تو یہی ماضی ہے۔ یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، اگر ہم انگلش کے اعتبار سے بات کریں تو لفظ اے درست ہو جائے گا۔ اسے ہی آپ ماضی مطلق بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ماضی مطلق۔
اور یہ ماضی جو ہے، ماضی کی اردو زبان میں 6 قسمیں ہیں. ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. یہ آپ سے پوچھا جا چکا ہے. وہ آ رہا ہے یہ جو ہے یہ حال کی مثال ہے، یہ حال کی مثال ہے. اور وہ آئے گا یہ مستقبل کی مثال ہے. تو ماضی جو گزر گیا یعنی وہ آیا تو مطلب اس کے آنے کا کام پورا ہو گیا. حال جو کہ چل رہا ہے، جیسے وہ آ رہا ہے تو یہ حال ہو جائے گا. وہ آئے گا جو آنے والے زمانے کو بتاتا ہے وہ مستقبل کہلاتا ہے، لہٰذا وہ آئے گا یہ مستقبل ہو جائے گا. تو ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عالم کا متضاد کیا ہے؟ متضاد یعنی کہ ضد یا پھر اس کا الٹا پوچھا جا رہا ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ الٹا. علم ہوگا، جاہل ہوگا یا پھر علماء ہوگا. تو عالم کی ضد جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے، لہٰذا آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا. نہ ہی علم ہوگا نہ ہی علماء ہوگا. میں نے تھوڑا دودھ پیا میں کون سی صفت ہے؟ صفت مشبہ ہے، صفت مقداری ہے یا پھر صفت عددی ہے؟ تو میں نے تھوڑا دودھ پیا، تھوڑا کس چیز کو بتا رہا ہے؟ مقدار کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہ صفت مقداری کی مثال ہو جائے گی. تو ہمارا آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا. صفت عددی جو عدد کو بتائے، جیسے کہ آپ بولتے ہیں 4، اسی طریقے سے 10، یہ سب عدد، یہ سارے کے سارے عدد کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کھانا وانا میں لفظ وانا کس چیز کی مثال ہے؟ کلمہ کی، کلام کی یا پھر محمل کی؟ تو اردو زبان میں بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کس کو؟ جو لفظ بامانی ہو، ایسا لفظ جس کا کوئی میننگ لگتا ہو، کوئی میننگ نکلتا ہو. تو a meaningful word is کلمہ ان اردو زبان، ان اردو لینگویج. تو یہ تو آپشن ہونے سے رہا. اب یہ کلام بھی ہونے سے رہا، لہٰذا کلام کہتے ہیں بات چیت کو. کہتے ہیں نا آپ سے کلام کر کے بڑا اچھا لگا. اور یہ محمل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ محمل. محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو. a meaningless word is محمل ان اردو لینگویج، لہٰذا آپشن نمبر سی ہمارا درست جواب ہوگا. کہہ رہے درج ذیل الفاظ میں پانی کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ یعنی آپ کو بتانا ہے کہ پانی کا مترادف کون سا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ مترادف پوچھ رہا ہے. آب حیات ہے، رقیق ہے یا پھر آب ہے؟ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آب حیات، تو یہ آپشن ہونے سے رہا، کیونکہ یہ قسم کا فرضی قسم کا داستان ہے. اگر آپ نے ملا وجہ کی صبرس اگر آپ نے پڑھی ہے جو کہ ایک تمثیلی داستان ہے، تو اس میں بھی آب حیات کا ذکر ہے. لوگ مانتے ہیں آب حیات ایک ایسا پانی ہے کہ جس کو پیا جائے تو انسان ہمیشہ زندہ رہے گا. بٹ یہ جو ہے نا آلتو پھالتو بکواس قسم کی جو ہے نا بس ایک کہانی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ ہیز نو ریلیشن ود ریالٹی. تو رقیق بھی یہاں پر اس کا کوئی میننگ ہے نہیں. رقیق کا معنی ویسے پتلا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پتلا. یہ آب، یہ پرسین زبان کا ورڈ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین ورڈ ہے یہ، لہٰذا اس کا معنی پانی کے ہی ہوتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ آب کے ایک معنی چمک کے بھی ہوتے ہیں، تو چمک بھی اس کا ایک معنی آتا ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا کہ پانی کا مترادف یا ہم معنی لفظ جو ہے وہ آب ہے. عدل کے کیا معنی ہے؟ کچہری، کمرہ یا پھر کتاب، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو نہ تو کچہری ہوگا، نہ ہی کمرہ ہوگا، نہ ہی کتاب ہوگا، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہو جائے گا. عدل جو ہے نا اس کا حقیقی معنی انصاف یا پھر برابری کی ہوتی ہے. جیسے آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوگی ان اللہ یأمر بالعدل، کہ خدا تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. تو عدل کے معنی کس کے آتے ہیں؟ انصاف کے آتے ہیں یا پھر برابری کے آتے ہیں. تو آپشن نمبر ای درست جواب ہوگا. اردو کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں. اس جملے میں غلط لفظ کی نشاندہی کرنی ہے آپ کو، یعنی یہاں بھی آپ کو غلط املا ہی پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے املا کے اعتبار سے کون سا لفظ غلط ہے. اردو غلط ہے، معنی غلط ہے یا پھر لشکر غلط ہے؟ تو اردو یہاں پر املا کے اعتبار سے درست ہے، معنی بھی درست ہے، لیکن لفظ لشکر یہاں پہ غلط ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا. کیونکہ لشکر نہیں ہوتا ہے بلکہ لشکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لشکر ہوتا ہے. تو ہم سے غلط پوچھا جا رہا ہے، لہٰذا لشکر غلط ہے. تو ہمارا آپشن نمبر سی درست جواب ہوگا. حسین کا مترادف آپ کو بتانا ہے. خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا یا بہادر ہوگا؟ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا لفظ جو ہم معنی ہو. کیا ہو؟ ہم معنی ہو، یعنی ایسے الفاظ جن کا معنی آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو. تو حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. کہتے نہیں وہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے.
تو لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہو جائے گا۔ حسین کا اگر آپ سے ضد پوچھا جاتا تب وہ بدصورت ہو جاتا۔ بہادر کہتے ہیں اس بندے کو جس کے اندر کیا ہو، بہادری ہو یا شجاع ہو، تو اسے بہادر کہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا کوئی ریلیونٹ ہے نہیں، لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہے۔ عمران نے کرسی اٹھائی، اس جملے میں مفعول کی نشاندہی کرنی ہے۔ عمران ہے، نے ہے یا پھر کرسی ہے؟ تو پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ مفعول کسے کہتے ہیں، تو جس پر کسی کام کا اثر ہو، کیا ہو، جس پر یا جس چیز پر، جس پر کام کا اثر ہو، اسے ہی آپ جو ہے مفعول بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ عمران ہے وہ تو فاعل ہے، یعنی کہ وہ تو سبجیکٹ ہے، اٹھائی تو یہ فعل ہے، تو لفظ کرسی جو ہے وہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے، کیونکہ اٹھانے کا کام کرسی کا ہو رہا ہے، کرسی پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر جو لفظ کرسی ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ آبجیکٹ ہو جائے گا، وہ مفعول ہو جائے گا، تو آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ تو عمران، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عمران یہاں پہ فاعل ہو جائے گا، سبجیکٹ ہو جائے گا۔ میں بازار جاتا ہوں، اس میں کون سا ضمیر استعمال ہوا، ضمیر استفہامی، ضمیر اشارہ یا پھر ضمیر موصولہ؟ ضمیر استفہامی اس ضمیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے وہ ضمیر استفہامی کہتے ہیں، اور ضمیر استفہامی کو ہی ضمیر سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ اور ضمیر اشارہ ایسا ضمیر جس کے ذریعے سے کسی شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں یہ اور وہ۔ اور ضمیر استفہامی میں اس کا اگزامپل اگر لینا ہے تو جیسے کہ کیا، یہ ضمیر استفہامی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ضمیر موصولہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو جملے کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ کس کے لیے؟ جملے کو جوڑنے کے لیے۔ اور لفظ جو اور جس اس کے مثال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، تو یہاں پر جو لفظ جو استعمال ہوا وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ تو اس میں پوچھ رہا ہے لفظ میں، تو یہاں پہ لفظ میں نہ تو ضمیر استفہامی ہے، نہ اشارہ ہے، نہ ہی موصولہ ہے، بلکہ یہاں پر لفظ میں جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے یا پھر ضمیر شخصی ہے۔ کیا ہے یہ لفظ میں؟ ضمیر متکلم، ضمیر متکلم یا پھر آپ اسے ہی ضمیر شخصی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپشن میں ہے نہیں، لہٰذا آپشن نمبر ای یعنی کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں ہمارا جواب ہوگا۔ لفظ شہید کی جمع آپ کو بتانی ہے، شہادت، شہود یا پھر مشہود۔ دیکھیے قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو وہی لفظ شہید کی آپ کو جمع بتانی ہے، تو لفظ شہید کی جمع نہ تو شہادت ہوتی ہے، نہ ہی شہود ہوتی ہے، نہ ہی مشہود ہوتی ہے، بلکہ لفظ شہید کی جمع جو ہے نا وہ شہداء ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ شہداء ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شہدائے کربلا، کیا کہتے ہیں؟ شہدائے کربلا، یعنی وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ تو لفظ شہید کی جمع شہداء آتی ہے، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہوگا۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھ کا اندھا، گانٹھ کا پورا، ضرب المثل کی مفہوم کی نشاندہی کرنی ہے، کم عقل، کمزور یا پھر بے وقوف، یا پھر حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہو جائے گا، یعنی کہ آپشن نمبر ڈی اس کا درست جواب ہے۔ دیکھیے یہ جو ضرب المثل ہے اس کا مفہوم ایک اعتبار سے جو ہے نا وہ کم عقل اور بے وقوف اس دونوں کے لیے آتا ہے، یہ جو کم عقل اور بے وقوف دونوں ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کا آپشن نمبر ڈی درست جواب جائے گا۔ گھاس کھودنے والا، اب آپ کو بتانا ہے کہ اس گھاس کھودنے والے کو کیا بولیں گے۔ یہاں پر جو ہے یہ ورڈ تھوڑا سا غلط لکھا گیا ہے، مس پرنٹ ہو گیا ہے، میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ لفظ حقیقت میں جو ہے نا وہ ہے گھسیارا۔ کیا ہے؟ گھسیارا۔ اب بتائیے آپ کیا جواب ہوگا اس کا؟ لفظ گھاس کھودنے والے کو کیا بولیں گے؟ گھوسی بولیں گے، گھسیارا بولیں گے یا پھر چرواہا بولیں گے؟ یہاں آپ سے کئی لفظوں کے بجائے ایک لفظ پوچھا جا رہا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو گھاس کھودنے والے کو گھوسی نہیں بولتے، نہ ہی چرواہا بولتے ہیں، بلکہ گھسیارا بولتے ہیں، لہٰذا آپشن نمبر بی اس سوال کا درست جواب ہوگا۔ کہہ رہا ہے بہت باتیں کرنے والا، بہت باتیں کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ بکواسی بولیں گے، شعلہ بیان بولیں گے یا پھر باتونی بولیں گے؟
تو بہت باتیں کرنے والے کے لیے آپ کو ایک لفظ کی نشاندہی کرنی ہے، تو اسے نہ تو بکواسی بولتے ہیں، نہ ہی شعلہ بیانی بولتے ہیں، بلکہ باتونی بولتے ہیں۔ لہٰذا آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہے۔ مرزا اسد اللہ کا تخلص کیا ہے؟ سودا ہے، غالب ہے، یا پھر داغ ہے؟ کون سا اس کا جواب درست ہوگا؟ اب کون سا ایسا بندہ ہے جسے اس سوال کا جواب نہیں پتہ ہو؟ اگر نہیں پتہ ہے تو واقعی میں بڑی شرم کی بات ہوگی۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو غالب صاحب کا مرزا اسد اللہ کا تخلص جو ہے نا وہ غالب ہے۔ کیا ہے؟ غالب ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی درست ہو جائے گا۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے، داغ کا پورا نام داغ دہلوی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس شعر میں کون سا لفظ متضاد یعنی کہ ضد یا پھر الٹا جسے آپ کہتے ہیں وہ استعمال ہوا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ رات دن، صبح و شام، دوپہر اور سہ پہر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو صبح اور شام ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ یہاں پر دیکھیے صبح استعمال ہوا ہے اور لفظ شام استعمال ہوا، آپ کو اس شعر میں سے بتانا تھا متضاد، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپشن نمبر بی درست ہے، اور اس شعر میں لفظ صنعت تضاد استعمال ہوا ہے۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اس جملے میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ مؤنث کون سا لفظ ہے، ہو رہی ہے یا پھر بارش ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہاں تو نہ تو ہے نہ ہی ہو رہی ہے، بلکہ بارش لفظ مؤنث ہے۔ اگر بارش مذکر ہوتا تو پھر ہوتا بارش ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ بارش مؤنث ہے لہٰذا بارش ہو رہی ہے، تو آپشن نمبر سی درست جواب ہے۔ تلوار کا مترادف بتانا ہے۔ مترادف کا مطلب ہم معنی الفاظ، ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ تارے، آسمان، زمین، بندوق، تمنچا یا پھر بھالا، آڑی، گنڈاسا یا پھر تیر۔ تو بتائیے اس میں سے کون سا درست جواب ہوگا؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو نہ تو ایک ٹھیک ہے، نہ ہی بی درست ہے، نہ ہی سی درست ہے، بلکہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس کا درست جواب ہوگا۔ دیکھیں لفظ تلوار کو جو ہے نا وہ تیغ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تیغ بولتے ہیں، یا پھر شمشیر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شمشیر۔ تو اس طرح کے الفاظ ہیں نہیں، اگر اس طرح کے الفاظ ہوتے تب ہمارا صحیح جواب ہوتا، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہے۔ آسمان کا پھر آپ کو مترادف بتانا ہے۔ زمین، مٹی، پہاڑ، ندی، سمندر، جھرنا، چاند، سورج یا پھر تارے۔ یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ نہ تو اے درست ہوگا، نہ تو بی درست ہوگا، نہ تو سی درست ہوگا، بلکہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ آپشن نمبر ای درست ہو جائے گا۔ آسمان کے جو مترادفات ہوتے ہیں اس میں اب کچھ ورڈ یہاں میں لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ فلک، فلک کے علاوہ چرخ، چرخ کے علاوہ ایک ورڈ آتا ہے جسے آپ گردوں بولتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے وہ آسمان کے مترادفات میں شمار ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں آپشن میں، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہے۔ کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا ہے، ہندی کا ہے، فرانسیسی کا ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو نہ تو پرسین زبان کا ورڈ ہے، نہ ہی ہندی ہے، نہ ہی فرانسیسی ہے، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہو جائے گا۔ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا ورڈ ہے۔ کس زبان کا ورڈ ہے؟ ترکی زبان کا ورڈ ہے، تو آپشن نمبر ای درست جواب ہے۔ اب سے کہہ رہا ہے کہ ربائی کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی کا ہے، انگریزی کا ہے، یا پھر فرانسیسی کا ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اردو لفظ ہے تو اس کے معنی لشکر کے آتے ہیں۔ کیا معنی آتے ہیں؟ لشکر کے آتے ہیں، یا پھر اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ چھاونی بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، چھاونی، یہ معنی بھی آتے ہیں اردو کے۔ اور اردو ترکی زبان کا ورڈ، اٹ از اے ٹرکش ورڈ۔ تو اب آپ کو اس سوال میں بتانا ہے کہ ربائی کس زبان کا لفظ ہے۔ تو دیکھیے ربائی نہ تو ہندی ہے، نہ ہی انگریزی ہے، نہ ہی فرانسیسی ہے، لہٰذا آپشن نمبر ای درست جواب ہے۔ لفظ ربائی جو ہے وہ عربک زبان کا ورڈ ہے، اٹ از این عربک ورڈ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ لفظ اربع، کون سا ورڈ؟ اربع، اس اربع سے مشتق ہے، یعنی کہ اس اربع سے نکلا ہے، اور اس کے معنی چار کے آتے ہیں۔ کیا معنی آتے ہیں؟ ربائی کے معنی آتے ہیں چار۔ اسی لیے ربائی ایک صنعت بھی ہے، اور یہ ایسی صنعت ہے جس کے اندر چار مصرے ہوتے ہیں۔ اور ربائی کا
پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 4 مصرے ہوتے ہیں. پہلا بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا، دوسرا بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا، اور چوتھا بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا. پر تیسرا نہ تو ہم قافیہ ہوتا ہے نہ ہی ہم ردیف ہوتا ہے. حالانکہ تیسرا میں بھی قافیہ اور ردیف لایا جا سکتا ہے، اس بات کو بھی آپ خیال رکھیے گا. لیکن عموماً جو چلن ہے اس کے مطابق جنرلی شعراء رباعی کے تیسرے لائن میں ردیف اور قافیہ کو نہیں لاتے ہیں. تو لہٰذا اس 45ویں نمبر کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ای. اب کہہ رہا ہے وہ کلمہ جو اکیلا مفہوم ادا نہیں کرتا بلکہ لفظوں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کلمہ کہیں گے، مذکر کہیں گے، یا پھر واحد بولیں گے. دس از یور سیکنڈ لاسٹ کوشچن. تو وہ کلمہ جو اکیلا مفہوم ادا نہیں کرتا بلکہ لفظوں کے ساتھ دیتا ہے، اسے نہ تو کلمہ کہتے ہیں، نہ ہی مذکر کہتے ہیں، نہ ہی واحد کہتے ہیں، بلکہ اسے حرف کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حرف بولتے ہیں. لہٰذا آپشن نمبر ای یعنی کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں درست جواب ہوگا. واحد ایک کو کہتے ہیں وہ شے جو ایک پہ دلالت کرے اسے واحد بولتے ہیں. کلمہ جو انسان کے منہ سے جو الفاظ نکلتا ہے اسے آپ کلمہ کہتے ہیں، یا پھر بامانی لفظ کو آپ کلمہ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے یہاں پہ ایک غلطی کر دی ہے. تو لفظ کلمہ جو ہے نا وہ بامانی لفظ ہوتا ہے، اور انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا اسے حرف کہتے ہیں. تو آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا. یہاں میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ بامانی لفظ کو کس کو؟ بامانی لفظ کو کلمہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کلمہ بولتے ہیں. اور انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے حرف بولتے ہیں. کہہ رہے درست جملہ کی نشاندہی کیجئے. ایک ذہین لڑکا اظہر تھا، اظہر ایک ذہین لڑکا تھا، ایک ذہین لڑکا تھا اظہر. دس از یور لاسٹ کوشچن آن یور اسکرین. سو آنسر دس کوشچن. دیکھیے اس کوشچن میں بھی آپ کو اردو زبان کے اسٹرکچر کو جاننے کی کوشش کی گئی کہ آیا آپ اردو زبان کے ساخت کو جانتے ہیں کہ نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اردو زبان میں پہلے آپ فاعل کو لاتے ہیں، فاعل کے بعد آپ مفعول کو لاتے ہیں، اور مفعول کے بعد آپ فعل کو لاتے ہیں. یعنی کہ آپ پہلے سبجیکٹ لاتے ہیں، اور سبجیکٹ کے بعد آپ آبجیکٹ لاتے ہیں، اور آبجیکٹ کے بعد آپ ورب لاتے ہیں. انگلش میں حالانکہ یہ اسٹرکچر نہیں ہوتا، انگلش میں ہوتا ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، بٹ اردو میں ایسے فالو نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپشن نمبر بھی درست جواب ہے کہ اظہر ایک ذہین لڑکا تھا. تو پہلے ہم نے سبجیکٹ رکھا، اظہر سبجیکٹ ہے، تھا ہمارا کیا ہے؟ فعل ہے، ورب ہے. تو یہ جو آرڈر ہے کہ اظہر ایک ذہین لڑکا تھا تو یہ ایک دم صحیح ہے. یہ اردو کے پیٹرن کو فالو کر رہا ہے جو اس کا پیٹرن ہے قواعد کا. لہٰذا آپشن نمبر بھی درست جواب ہے. میں نے آپ کو اردو قواعد کے BPSC کے TRE 1.0 کے جو سیکنڈ سیٹنگ ہے، TRE 1.0 کے جو سیکنڈ سیٹنگ ہے اس کے سوالات اور جوابات کروائے ہیں، قواعد کے سوالات کروائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کو ہمارے کام سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے. میرے لیے دعا ضرور کریے گا. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.